الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرض إلى الحجة الثاني عشر إمام المنتهى الروحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق الصادقين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا مجلس کے قبولیت کے واسطے پریشان حال مومنوں مومنات سے پریشانیوں کے دور ہونے کے واسطے حج و زیارات کے متمنی حضرات کی تمناؤں کے قبولیت کے واسطے مریضوں کے شفایابی کے واسطے زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے واسطے جہاں جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے روزے ہیں ان کی حفاظت کے واسطے اور حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کے واسطے ہماری ایمان بارگاہوں مساجد علماء حقہ نمازیوں اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے واسطے بلند تر صلوات برائے تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلند تر صلوات محترم برادران روحانی و ایمانی بزرگان بندے سادات و غیر سادات خدا بندے عز و جل بانیان ازا کا فرض ادا بشانہ میرا ذکر کرنا آپ حضرات کا اس طیب و طاہر و مقدس ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بھی نیک اور شرعی حاجات لے کر اس بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے۔ ارشاد رب العزت
ہم نے ان کو امام بنایا ہے، ہمارے ہی امر اور حکم سے یہ ہدایت کرنے والے ہیں۔ پہلے خیر کی بھی ہم نے ان کی طرف ہدایت کی، نماز کی بھی ہم نے ان کی طرف وحی کی، زکوٰۃ کو دینے کی بھی ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور یہ ہمارے ابتدا سے عابد بندے تھے۔ دیکھیں، خدا سے بصیرت مانگا کریں، بصیرت ہو پھر بصارت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بصیرت اور بصارت میں فرق ہے۔ بصارت کہا جاتا ہے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو، بصیرت کہا جاتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو۔ اور خدا سے دعا مانگا کریں کہ خدا ہمیں ان کی معرفت عطا فرمائے جن کا ذکر سننے کے لیے ہم گھر کو چھوڑ کر امام بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بصارت ہو یا نہ ہو، اگر بصیرت ہو بندے کے پاس تو بھی وہ بڑا باکمال ہے۔ حضرت جابر کے پاس آخری ٹائم بصیرت تھی، بصارت نہ تھی۔ اگر کسی نے سوال بھی کیا تھا بصارت والے نے کہ سامنے سے کون آ رہا ہے، سوال کرنے والا نابینا نہ تھا، جسے کر رہا تھا ظاہری نابینا تھا۔ تو جب سوال کیا جابر تجھے پتا ہے سامنے سے کون آ رہا ہے، تو جو دیکھنے والا تھا اس کو نابینا نے کہا کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ میرا 5واں امام آ رہا ہے، مجھ سے پوچھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بصیرت ہے۔ بصارت ہو یا نہ ہو، بصیرت ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، چاہے ان کو دیکھو یا نہ دیکھو، معرفت ہونی چاہیے۔ دیکھنے والے تو بہت تھے، جیت گیا ان سے وہ جس نے نہ دیکھا نبی کو۔ حضرت اویس کرنی واحد صحابی ہیں جس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی صحابی ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا میرے بعد جو بھی اویس کرنی سے ملاقات کرے مجھ نبی کو اسے سلام کہنا۔ جس کسی کے حق میں اویس دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ دیکھنا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مولا کے قدموں میں مرو، جہاں بھی مرو ان کی معرفت اور محبت میں مرو، آ جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ مدائن کتنا دور تھا علی سے، لیکن سلمان کو کیونکہ معرفت تھی علی کی، مودت تھی علی کی، تو کہا نہ مجھے غسل دینا نہ کفن دینا، کہا تو مسلمان ہے سلمان، کہا پانی کا بندوبست کرنا، مجھے غسل و کفن وہ دے گا جس نے نبی کو غسل و کفن دیا۔ پانی کا بندوبست کیا گیا، امیر المومنین تشریف لائے، علی نے سلمان کے پاس کھڑے ہو کر سلمان کو سلام کیا۔ سلمان مرنے کے بعد بیٹھ کر کہتے وعلیک السلام یا امیر المومنین۔ امیر المومنین فرماتے سلمان سو جا، سلمان سو جا، دنیا کو تیری معرفت کا پتہ نہیں۔ سلمان کہتا ہے مولا یہ کیسے ممکن ہے علی سلمان کو سلام کرے اور سلمان مردہ پڑا رہے؟ یہ بصیرت ہے، یہ معرفت ہے۔ آخری جملہ تمہید کا، چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ مولا مجھے آپ کی معرفت چاہیے۔ آپ اور ہمیں سے کون ہے جسے امام کی معرفت نہیں چاہیے؟ مولا ہمیں آپ کی معرفت ہے۔ اس سے پہلے ایک اور جملہ آیت اللہ علماء بہجت سے جب کسی نے کہا تھا کوئی ذکر کوئی ورد بتائیے کہ امام سے ملاقات ہو جائے،
ارے کہ حضرت امام سے ملاقات کو کوئی ذکر بتائے کہ امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہو سکے، تو آیت اللہ نے کہا امام کی زیارت کرنا کون سا کمال ہے؟ امام وقت کو تو یزید نے بھی دیکھا تھا، خولی نے بھی دیکھا تھا، مانگو وہ معرفت جو تم سے چاہتے ہیں۔ کمال معرفت چاہیے۔ دریا کے کنارے کھڑے ہیں امام، سردی کا موسم ہے، سوال کرنے والا بھی جوان نہیں ہے، بوڑھا ہے، مولا معرفت چاہیے، معرفت چاہیے۔ کہا ہاں۔ مولا نے کہا اس کو پانی میں پھینک دو۔ اب اس بات کو بوڑھے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ پانی میں پھینک دو، تڑپ رہا تھا، سردی کا موسم تھا، مجھے بچاؤ۔ جب دیکھا مولا نے اب جان اس کی جسم سے نکلنے والی کا اس کو باہر نکال، کہا معرفت ملی؟ سردی میں کانپ رہا ہے، کہا نہیں۔ کہا چاہیے؟ کہا چاہیے؟ کہا مولا کا دوبارہ پھینک دو پانی۔ ان سے معرفت کا طریقہ ہے، پانی میں پھینک دو، پھر تڑپ رہا ہے، پھر نکالا گیا۔ معرفت ملی؟ نہیں مولا۔ چاہیے؟ ہاں مولا۔ تیسری مرتبہ جب پھینکا گیا تو فرق اتنا تھا، پہلی مرتبہ مولا کے اصحاب نکال رہے تھے اور امام نے ہاتھ پکڑ کے نکالا۔ کہا معرفت مل گئی؟ کہا ہاں مل گئی۔ سب پریشان، یہ کیسی معرفت ہے؟ دو مرتبہ پھینکا گیا، کہا معرفت نہیں ملی۔ تیسری مرتبہ کہا معرفت ملی۔ مولا نے کہا اسی سے پوچھ لو۔ جب مولا کے حکم سے اصحاب نے پوچھا کیسے معرفت ملی؟ کہا پہلے میں پکار رہا تھا ان کو جو امام کے ساتھ تھے، پھر میں نے سوچا کیوں نہ اسے پکاروں جو پھینکنے کا حکم دے رہا ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، جہاں دیکھ رہا تھا صادق نظر آ رہا۔ یہ معرفت مل جائے۔ نادر بادشاہ یہ کہا تھا کچھ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں علی کے روزے کے بعد، یہاں آ کر بھی بھیک مانگ رہے ہو، اندھے ہو، نابینے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، یہ اپنی شفا کیوں نہیں مانگتے؟ اپنی شفا کیوں نہیں مانگتے؟ کہا میں جا رہا ہوں علی کی زیارت کے لیے، جب میں پلٹ کر آؤں اگر کسی کی آنکھ نہ ملی، کسی کو کان نہ ملا، بصارت نہ ملی، تو یہ تلوار ہوگی تم پر چلے گی۔ جب واپس آئے تو کوئی فقیر نظر ہی نہیں آیا۔ کہا یہ کہاں چلے گئے؟ کہا جس کے پاس آنکھیں نہ تھی آنکھیں مل گئی، جس کے پاس نور نہ تھا نور مل گیا، جو بہرا تھا وہ بھی صحیح ہو گیا، جو بول نہیں سکتا تھا وہ بھی صحیح ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب جان آ پڑی تو کہا یا علی بچائیے نہیں تو ہماری جان جا رہی ہے، نور دے دیجئے۔ اگر یہ معرفت مل جائے کہ کائنات میں یہی تو دروازہ ہے جو انبیاء کو بھی نجات دیتا ہے، اگر یقین ہو جائے کہ کائنات میں یہی تو دروازہ ہے جو انبیاء کے مشکلات کو بھی دور کرتا ہے، پھر بندہ اس دروازے سے دور نہیں جائے گا۔ جب یقین سے مانگے گا تو خدا بھی عطا کرے گا۔ ان کو خدا نے امام بنایا ہے اور یہ ہدایت کرتے ہیں خدا کے امر سے۔ خدا نے ان کو امام بنایا۔ خبردار کبھی ان کا بھی آپس میں مقابلہ مت کروایا کرو، سوچا کر نہ کرو کہ حسن افضل یا حسین افضل، علی افضل یا حسنین افضل۔ ان کا بھی کبھی آپس میں موازنہ اور مقابلہ نہیں کروایا کرو۔ قبلہ مقابلے کے لیے غیر چاہیے، میرا مجھ سے مقابلہ نہیں بنتا، یہ تو کل کے کل محمد ہیں، یہ کل کے کل محمد ہیں، محمد کا محمد سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ خدا نے ان کو ہادی بنایا ہے، کسی بندے نے ان کو ہادی نہیں بنایا۔ اور قبلہ حق تو یہ ہے کہ امیر المومنین حق کے پیچھے چلنے والے نہیں۔ پریشان مت ہو جائیے گا، علی حق کے پیچھے نہیں چلتا، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ فقط اتنا بھی نہیں، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو وہاں کرنا جہاں علی ہو۔ اب اگر علی کے کوئی مقابلے میں آ جائے، مقابل کو نہ دیکھنا، دیکھنا کس کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح حسین
حسین ہدایت کے پیچھے نہیں ہے، ہدایت حسین کے پیچھے ہے۔ اگر ہدایت چاہیے حسین کے پاس آؤ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کشتی نجات ہیں۔ کشتی نجات میں فقط انسان نہیں سوار ہوئے تھے، کشتی پیغمبر نے جو فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو بھی اس میں سوار ہوا اس نے نجات پالی، جس نے بھی اسے منہ موڑا غرق ہو گیا، جس نے بھی کوئی قید نہیں، جو بھی کوئی قید نہیں۔ شرط ہے اس کشتی میں سوار ہو۔ اب اس کشتی میں پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، انسان بھی تھے، حیوان بھی تھے، تمام کے تمام مخلوق سے ایک ایک جفت، ایک ایک جوڑی موجود تھی، جو جو سوار ہوا اس کو نجات ملی۔ شرط ہے کہ ان کی کشتی میں سوار ہو، ان کو مانو، ان کو سوچو نہیں، ان کو مانو۔ اگر ان کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، نجات مل جائے گی۔ رضا کو ایسے تو ضامن آہو نہیں کہا جاتا، مولا رضا کو ایسے ہی تو ضامن آہو نہیں کہا جاتا، کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اپنے ان کو پاور بھی دی ہے۔ اگر چاہے بے جان میں جان ڈال دے، اگر چاہے جاندار کو بے جان کر دے، اگر چاہے جاندار کو بے جان کر دیں، اور اگر چاہیں تو بے جان کو جاندار کر دیں۔ امام رضا کی محفل تھی نا، جب کوئی مولا کی توہین کر رہا تھا جادوگر، وہاں شیر نہ تھا، شیر کی تصویر تھی، تصویر بھی کسی معصوم نے نہیں بنائی تھی، کسی معصوم نے نہیں بنائی تھی۔ امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ شیر ہو جا، یہ بھی نہیں کہا، امام نے فقط اتنا کہا کہ تو شیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تیرے امام وقت کی توہین ہو رہی ہے، وہ بے جان جاندار بن کر آیا، اسے نکل کر واپس تصویر بھی بن گیا۔ خدا کے پاور دیے گئے، یہ کتاب کے وارث ہیں، قلب عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ کتاب کے وارث ہیں، جو کتاب کی صفات ہوں گی انہی صفات کے یہ وارث ہوں گے، وہی پاور جو قرآن کی وہی پاور ان کی۔ اگر قرآن کے لیے کہا جائے سیرت بہل جبال اور قطعت بہل ارض اور کلمہ بہل موتا، قرآن کی یہ طاقت ہے، قرآن کی طاقت سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہو، قرآن کے ذریعے سے مردوں سے کلام کر سکتے ہو، قرآن کے ذریعے سے جہاں چاہے لمحوں میں پہنچ سکتے ہو۔ تو جو اس کا وارث ہوگا وہ بھی وہ ہوگا جو ٹھوکر مردے کو لگائے تو زندہ بن جائے، کہ بلا غیر کی بات کو چھوڑیے۔ عیسائیوں نے بھی تو مباہلہ میں کہا کہ اگر یہ بد دعا کرے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، یہ بات چھوڑیے۔ اب اگر جملہ ذہن میں آ گیا ہے آپ کے سوالوں کے حوالے کرتا ہوا جاؤں، لیکن آج ایک فکر چل رہی ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایک فکر چل رہی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ فکر چلی کہاں سے، اس کا مبدأ کیا ہے، اس کی سٹارٹنگ کہاں سے؟ کہا مباہلہ میں عیسائیوں نے ان کو اتنا باعظمت مانا، اگر یہ ہمیں بد دعا کریں روئے زمین میں ہماری نسل میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ با فضیلت مانا، قبلہ معذرت سے جب با فضیلت مانا تو ان کے دروازے پر جھک جاتے، ٹیکس دینے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی، ٹیکس دی، با فضیلت بھی مانا، لیکن ان کے دروازے پر نہیں آئے، کہا ہم بھی مانتے ہیں۔ اب پتا چلا ہم بھی مانتے ہیں کہ فکر کہاں سے چلی۔ اگر آپ بھی مانتے ہیں تو آئیے فرش عذاب پر تو ہم دیکھیں، تب پتا چلے گا کہ آپ بھی مانتے ہیں۔ جب کہتے ہو حسین سب کا ہے تو فقط حسین کی عزاداری میں
شیعہ کیوں؟ جب حسین سب کا ہے، جب علی سب کا ہے، جب حسن سب کے ہیں، جب سیدہ سب کی ہے، تو پھر کیوں اس غم میں فقط شیعہ آتے ہیں؟ اس غم کو فقط شیعہ مناتے ہیں، حسینی فقط اس عزاداری میں آتے ہیں، پاؤں ننگے حسینی نظر آتے ہیں، پاؤں ننگے حسینی ہوتے ہیں، جلتے پاؤں آپ کے ہیں۔ بھائی ہم جب نکلتے ہیں، آپ دیکھیں پیچھے چلنا اور پیچھا کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ادب سے واقف لوگ ہیں، پیچھے چلنا اور پیچھا کرنا اور بات ہے۔ جب نبی نے کہا اکیلا جاؤں گا کوئی پیچھے نہ آئے، یہاں تک روایات اور تاریخ میں ملتا ہے نبی بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، اتنے میں دیکھا کوئی نظر آیا، کہا میں نے منع نہیں کیا تھا کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ پتا چلا نبی کے تو قدم بنتے نہ تھے کہ کوئی قدموں کو دیکھتا ہوا نبی کے دنبال میں آ جائے، چلا وہ جس کے قدموں کے نشان بنے۔ پتا چلا پیچھے نہ چلا، پیچھا کیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ جال بنا ہوا ہے، کہا یہاں تو کار میں کوئی جا نہیں سکتا۔ اب جب بات قدموں سے نہ بنی، اب رونا شروع کر دیا۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ محرم میں روتے ہیں، محرم اسلامی پہلا مہینہ ہے، پہلے مہینے میں رو کر نعوذ باللہ پورے سال کو نحس کر دیتے ہیں۔ محرم پہلا مہینہ، یہ شیعہ پہلے مہینے میں رو کر پورے سال کو نحس کر دیتے ہیں۔ اچھا ہم پہلے مہینے میں رو کر پورے سال کو نحس کر دیتے ہیں، جو ہجرت کے پہلے دن روئے، جو ہجرت کے پہلے دن روئے، اس کے لیے آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ پیچھا کرنا اور ہے، پیچھے چلنا اور ہے۔ موسیٰ کے بھی کوئی پیچھے چلا تھا، پیچھا کیا تھا، پیچھے نہیں چلا۔ اب جب دریا پر پہنچے، معجزہ دکھایا، سب گزرنے لگے۔ سب تو اچھے نہ تھے، سب تو اچھے نہ تھے، لیکن کوئی بتائیے موسیٰ کے ماننے والوں میں سے 12 کے 12 جو راستے بنے، ان میں سے کوئی ایک بھی غرق ہوا ہو؟ اور جو پیچھا کر رہے تھے راستہ تو وہی تھا جہاں سے موسیٰ گئے تھے، راستہ تو وہی تھا جہاں سے موسیٰ اور ان کے پیروی کرنے والے گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہ بچا، موسیٰ کے ماننے والوں میں سے کوئی بھی نہ ڈوبا۔ پتا چلا جو پیچھا کرتا ہے وہ ہمیشہ مرتا ہے، جو ساتھ چلتا ہے وہی بچتا ہے۔ بھائی پیروی کیجئے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق ان کے احوا اور ان کی خواہشات کی پیروی کر دیتا تو یہ زمین اور آسمان تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ پتا چلا حق کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ اور اگر یہی جو ہدایت میرا موضوع بھی ہے، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ ابراہیم فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ مِنِّي۔ اب مجھے دکھائیے روایات میں، تاریخ میں نبی نے کس کس کو منی کہا ہے؟ جس کو نبی یہ سرٹیفکیٹ دے گا حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن فاطمہ تو بردات و منی انا وعلی من نور واحد، جس کو منیت کے درجے پر پہنچا دے، سمجھ جائیے گا یہی تو وہ ہیں جن کو ہدایت مل گئی۔ اللہ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، یہی وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی۔ اور یاد رکھو سر شہادتین ایک کتاب ہے،
اس کے صاحب نے لکھا ہے، کہا کہ اس میں حسین کا کیا کمال، کیوں کربلا میں گئے، خدا کا ارادہ جس کے لیے ہو جائے وہ ہو جاتا ہے، پتا بھی خدا کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، خدا کا ارادہ تھا حسین گئے، اگر کسی اور کے لیے بھی خدا ارادہ کرتا تو وہ بھی جاتا۔ میں کہوں گا قبلہ پہلے ارادے کو سمجھو، ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادے تکوینی ہے، ایک ارادے تشریعی ہے۔ تکوینی کون سے ہے؟ کون یعنی کائنات، اللہ کا ہر وہ ارادہ جو کائنات کو تشکیل دینے کے بارے میں ہے، وہاں چیزیں مجبور ہیں۔ اللہ نے کہا چاند تو کھڑا ہو جا، اب چاند میں مجال نہیں، کہ کہا کیوں؟ سورج میں مجال نہیں ہے، زمین کو کہا فرش بچھ جا، زمین میں طاقت نہیں۔ ارادے تکوینیہ وہ ارادہ ہے کہ جس میں خدا کا جو ارادہ ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ ایک ہے ارادے تشریعہ، اللہ کا ارادہ ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم انجام دو، اللہ نہیں چاہتا تم نمازی بن جاؤ۔ اگر جو اللہ ارادہ کرے سامنے مخلوق مجبور ہو جاتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تم نمازی بن جاؤ، تم تو مجبور نہیں ہوتے کہ سجدہ کرو۔ صاحب کتاب سر شہادت کہتا ہے کہ فوق کل بر بر حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر نیکی کے اوپر اللہ نے ایک نیکی رکھی ہے، یہاں تک کہ کوئی بندہ خدا کے راہ میں شہید ہو جائے، شہادت کے اوپر کوئی نیکی نہیں، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ کوئی شہید ہو جائے۔ شہادت سے بڑھ کر خدا کی نظر میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب سر شہادتیں، شہادتیں تسنیہ کا لفظ ہے، تو شہادتوں کا راز، سر شہادتیں پوری کتاب لکھیے، تو شہادتوں کے راز، کون سی دو شہادتیں؟ امام حسن اور امام حسین۔ راز کیا تھا کہ ان کو شہادت ملی؟ کہا ہر، یہ روایت کاؤنٹ کرتے ہیں، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ کہا یہ نیکی پیغمبر کو نہیں ملی، کہا یہ نیکی پیغمبر کو نہیں ملی۔ پھر شہادت کی بھی قسمیں ہیں، شہادت خفیہ، شہادت علنیہ۔ حسن کو جو شہادت ملی ظاہر کے ذریعے سے وہ خفی تھی، حسین کو جو شہادت ملی وہ علنی تھی۔ جو ہے میں کسی مرحلے کی طرف آپ کیا عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں بھائی، ایک کو خفی مخفی شہادت، ایک کو علنی اور ظاہری شہادت۔ اب یہ نیکی جو شہادت ہے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ اللہ چاہتا تھا یہ نیکی پیغمبر کو دے تو یہ شہادتیں ان کے نوازوں کو دے کر یہ سعادت دی گئی پیغمبر کو۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر مجھے کہنے دیجئے اگر حسنین کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے، پھر اتنا بھی مانیے جو ان کا قاتل ہے وہ پیغمبر کا قاتل ہے۔ بھائی جب ان کی شہادت کا اجر مل رہا ہے پیغمبر کو، تو پھر یہ بھی مان لیجئے جو ان کا قاتل ہے وہی پیغمبر کا قاتل ہے۔ یہاں تو جرأت نہیں ہوتی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو اپنے مطلب کا قرآن ہے اسے تو مان لیتے ہو، جو تمہارے خلاف جائے ہم نہیں مانتے۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ سو میرے عزیزو، ایک درود پڑھیے گا محمد علیہ محمد کے خدا کا بھیجا ہوا آدم سے سلسلہ ہوا خاتم تک۔ ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں کیا توجہ کا، اب مطالبہ کر رہا ہوں۔ آدم سے لے کر خاتم تک یہ سلسلہ ہدایت چلا۔ پیغمبر کے بعد جو کوئی پیغمبر کے منبر پر بیٹھنے آیا، اس
जगह पर न बैठा जहां पैगंबर बैठा करते थे। पैगंबर के एहतराम में एक जीना छोड़कर बैठे, दूसरे आए पहले के एहतराम में एक जीना छोड़कर बैठे, तीसरे आए दूसरे के एहतराम में एक जीना छोड़कर बैठे। अब जब अली की नौबत आई कोई जीना बचा ही नहीं। अब सब परेशान कि अली आ रहे हैं, अली बैठेंगे तो बैठेंगे कहां से। सब ताज्जुब से देख रहे हैं। अली ने पहला कदम वहां रखा जहां तीसरा बैठता था, दूसरा कदम वहां रखा जहां दूसरा बैठता था, तीसरा कदम वहां रखा जहां पहला बैठा करते थे। ताज्जुब की हद न रही, वहां बैठे जहां पैगंबर बैठा करते थे। लोग परेशान हैं। अली ने चेहरे को पढ़ा, एक मरतबा मुस्कुरा कर फरमाया, अल-आन रजअल हक को अला महली, आज ही तो हक अपनी जगह पर बनाया है। आज ही तो हक अपनी जगह पर पलट आया है। उसके बाद आप देखें, पहले ने नबी के जगह पर न बैठकर, दूसरे ने भी न बैठकर, तीसरे ने भी न बैठकर ये साबित किया हम इस मकान के अहल नहीं। अली ने बैठकर ये साबित किया इस मकान के मैं ही अहल हूं। बहुत सारी बातें होती हैं, हम सुनते हैं, तवज्जो नहीं करते। मौलूदों में, कसीदों में जुमला कहा जाता है, सारे नबी तेरे दर के सवाली, सारे नबी तेरे सवाली नहीं, सारे नबी तेरे दर के सवाली। अब मुझे बताइए तो सही, नबी का दर कौन है? हम सुनते हैं, दिक्कत नहीं करते। सारे नबी तेरे दर के सवाली। नबी के दर का नाम अली है। अगर आप अपने कसीदों में तमाम नबियों को अली के दर पर झुका दो तो कोई फतवा नहीं। हम अगर कहें नबी तक पहुंचना है तो पहले अली के पास आओ। हम भी तो वही बात कर रहे हैं। हम मानते हैं सारे नबी तेरे दर के सवाली, तेरे सवाली नहीं, तेरे दर के सवाली। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दर है। भले दीवारें बना लो, ऊंची बनाओ, नीचे बनाओ, जाने में आसानी हो, भले छोटी बनाओ, दीवारें जितनी भी बनाओ, अक्लमंद इंसान जो भी दीवार से आएगा उसे चोर कहेगा। आना है तो दर से आओ, दर से आओगे तो नबी तक पहुंच जाओगे, दीवार से आओगे तो रुसवा हो जाओगे, कुछ ना मिलेगा। नबी तक पहुंचना है, अली के पास आओ। या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत रअसुम मिन जसदी, अली तेरी मुझसे वही निस्बत है जो सर की जिस्म से होती है, बदन से होती है। बदन को पहचाना जाता है सर के जरिए से। अगर पैगंबर की मारिफत चाहिए तो आओ अली के पास। अली के बगैर मारिफत मिल ही नहीं सकती। ये अलग बात है कि अली की कमा हक़्क़हू मारिफत नबी और खुदा के अलावा किसी के पास नहीं। आपका ये कहना हमें तो अली समझ में नहीं आता। भाई अली जो समझ में आ जाए वो अली कहाँ? हमें अली समझ में नहीं आते। अल्लामा इकबाल ने किसी ने सवाल किया था, अल्लामा इकबाल ने किसी आलिम से सवाल किया था कि भला ये हमें आपका 12वां समझ में नहीं आना। जवान होगा, 40 बरस की उम्र में आएगा, इतनी सदियों के बाद आएगा, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। वो आलिम दीन दाना था, मुस्कुरा के कहा पहले हमारे पहले को समझ लो तो 12वां खुद ही समझ में आ जाएगा। सही रखोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे। वो अलग बहस है कि अली की मारिफत कमा हक़्क़हू, अली की मारिफत कमा हक़्क़हू मिल नहीं सकती, ये अलग बहस है।
لیکن میں نے پہلے بھی جملہ عرض کیا، ان کو مانو، سوچو نہیں۔ مانو کیسے؟ سلمان کی کیسے مانو؟ سب سے بڑی عظیم انسان کی چیز ہے داڑھی۔ سلمان اسی داڑھی کو در سیدہ پر جھکا کر بتلانا یہ چاہتا ہے، داڑھی وہ عظمت والی ہے جو در سیدہ پر آئے۔ ان کو مانو، سوچو نہیں، کیونکہ جب ان کو آپ سوچنے چلو گے، سمجھنے چلو گے، تو اپنے آپ کو دیکھ کر سمجھنے چلو گے۔ ان کے لیے ملتا ہے وَلَا يُقَاسُ بِنَا أَحَدُكُمْ، خبردار تم اپنے میں سے کسی ایک کا بھی ہم سے قیاس نہ کرنا۔ اپنے میں سے کسی ایک کا ہم سے قیاس نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، اگر ہدایت چاہیے ان کے دروازے پر آؤ جو ہدایت یافتہ ہے۔ سورہ مبارک انفال، اذ قالوا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا عذاب علیم۔ یاد کرو اس زمانے کو جب انہوں نے کہا کہ اگر یہ حق خدا کی طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر نازل ہو یا بڑا عذاب آئے، ہمیں ختم کر دے۔ فوراً اس کے بعد والی آیت آتی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس قوم پر کبھی عذاب نازل نہیں کرتا جس قوم میں مصطفیٰ ہو۔ یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب نبی نے اعلان کیا تھا پہلا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک عظیم لشکر ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے مکے والوں پر، یقین کرو گے؟ سب نے کہا بھئی ایک زبان ہاں یقین کریں گے۔ پیغمبر نے کہا اگر میں کہوں لشکر آ رہا ہے تم پہاڑ پر چڑھ کر آؤ، تمہیں نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اقرار لینے کے بعد کہا میں وہ راستہ لے آیا ہوں کہ آج تک کوئی کسی اپنی امت کے لئے نہیں لے آیا، راہ سعادت لے آیا ہوں، میں خدا کا نبی ہوں۔ تو اس وقت کسی نے کہا کہ اگر یہ حق خدا کی طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر نازل کر۔ یا اللہ، یہ مکے کی بات ہو رہی ہے، ڈیمانڈ بھی ان کی خود کی ہے، وہاں پتھر نازل کر دیتا، نہ خیبر کی ضرورت تھی، نہ بدر کی ضرورت تھی، نہ احد کی ضرورت تھی، یہ تمام کے تمام وہاں ختم ہو جاتے۔ آواز قدرت آئی میں عذاب نازل نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اے پیغمبر تو ان کے درمیان میں ہے، تو رحمت ہے ان کے درمیان میں۔ جب خمِ غدیر کا ٹائم آیا، سأل سائل بعذاب واقع، جب کسی نے سوال کیا اگر علی کی ولایت خدا کی طرف سے ہے، آسمان سے پتھر آئے، یہاں پتھر آیا وہاں پتھر نہ آیا، کیا نبی یہاں پر موجود نہ تھے؟ کیا نبی یہاں پر موجود نہ تھے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس قوم پر کبھی عذاب نازل نہیں کرتا جس میں پیغمبر تو موجود ہو۔ خمِ غدیر کے میدان میں بھی تو پیغمبر ہے، وہاں عذاب آیا، وہاں پر بھی ڈیمانڈ تھی۔ اگر پہلے ہی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جاتا تو یہ ساری جنگوں کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یا اللہ وہاں عذاب نہ آیا، یہاں عذاب آیا۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے میں اپنے دشمن کو بھی معاف کر سکتا ہوں، نبوت کے دشمن کو بھی معاف کر سکتا ہوں، ولایت اور امامت کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں ہوا؟ کہتے اگر خدا کو سمجھنے میں کوتاہی ہو جائے نبی ہیں سمجھا دیں گے۔ نبی کے بعد آخری ہدایت کا سلسلہ امامت ہی تو ہے، اگر امامت ہی سمجھ میں نہ آئی، اب سمجھ میں آیا کہ لہجہ الہی خمِ غدیر میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر امامت کا اعلان نہ کیا نبوت کا کوئی کام ہی نہ کیا تو کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہو جاؤ کیونکہ صاحب معرفت مجمع بیٹھا ہے۔
या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला, ये उनज़िला फ़िल माज़ी का लफ्ज़ है, उनज़िला फ़िल माज़ी का लफ्ज़ है, जो तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया है। माज़ी में उलमा कहते हैं ये जो मा उनज़िला है ना, एक वादे को याद दिला रहा है, एक वादे को याद दिला रहा है। ला दीन लिमन ला वादा लहू, उसका कोई दीन ही नहीं है जिसके पास वादे की वफा नहीं। ला दीन लिमन ला वादा लहू, उसका कोई दीन ही नहीं जिसके पास वादे की वफा नहीं। अब दावत ज़िल अशीरा, पैगंबर ने कहा कौन है इस मिशन में मेरी मदद करे, मेरा वसी भी होगा, जानशीन भी होगा, खलीफा भी होगा। अब पैगंबर वादा कर चुके हैं, अब अगर पैगंबर उस वादे को न निभाए गोया कि रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। क्यों? इसलिए कि रिसालत चलती है एतमाद से, अगर एतमाद ही उड़ जाए तो रिसालत का कोई काम नहीं होता। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, कल को यहीं से स्टार्ट करूंगा। खुदा आपकी इबादत को कबूल फरमाए और एक खुशकिस्मत हो कि ज़हरा के मेहमान बने हो। हर एक की बस में नहीं होता ज़हरा के मेहमान बनना। मिस्र का एक ताजिर था, तिजारत किया करता था, नुकसान हुआ, नुकसान इतना हुआ कि पैसे कुछ न बचे, मकरूज हो गया, फर्श अज़ा पिशने का मौसम आ गया। ज़ौजा ने कहा कहीं से कर्जा ले आओ, कहा कोई ऐसा नहीं जिसका मैं मकरूज ना हो। फर्श अज़ा तो पेशाना है। ज़ौजा ने कहा एक काम कर, मुझे ले जाकर बाजार में कहीं तो बेच दे। कहा मेरी इज्जत गवारा नहीं करती। 3 साल की बच्ची ये मंजर देख रही थी। कहा बाबा कोई परवाह नहीं, मुझे ले जाकर बाजार में बेच दे, जो पैसे मिले गरीब ज़हरा का फर्श अज़ा पेशाना बतूल को पुरसा देना। अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए। अदादारों, एक मरतबा ये 3 साला बच्ची को लेकर आया बाजार में, हिजाब में लिपटी हुई है, कोई मुड़कर देख भी नहीं रहा। या एक शख्स आया, कहा खरीदना तो चाहता हूँ, पहले इसकी सूरत तो दिखा। शरीफ था, गर्दन को झुका दिया। बेटी ने कहा बाबा परेशान क्यों, क्या मैं सकीना से बढ़कर हूँ क्या? अल्लाह की इबादत को कबूल फरमाए। क्या मैं सकीना से बढ़कर हूँ क्या? बाबा कोई बात नहीं। चेहरे से निकाब को हटाया, उसने पसंद किया, घर ले आया। ज़ौजा ने देखा, कहा ये कनीज़ों के ख़ानदान से चाल और चलन नहीं लग रही। कहा तेरा उससे क्या मतलब, मैंने पैसे दिए, खरीद करके आ गया हूँ। अदादारों, रात हुई, आधी रात को ये औरत ख्वाब से बेदार होती है, देखती है एक नूरानी अलमारी मेरे घर में नाज़िल होती है, परेशान होकर करीब जाती है, देखती है काले बुरके वाली बीवी है जिसकी कमर झुकी हुई है, चेहरे से नूर आया है। कहा ए नूरानी चेहरे वाली बीवी तू कौन है? कहा मैं नबी की बेटी ज़हरा, मैं अकेली नहीं आया, मेरे साथ मेरे बाबा भी आए हैं, मेरे साथ अली मुर्तज़ा भी आए, मेरे साथ मेरे बेटे हसन भी आए। और बीवी फरमाती मैं तेरे लिए थोड़ी आई हूँ, मेरा कोई मेहमान तेरे घर में मौजूद है। अरे मैं तो उसे पुरसा देने आई हूँ, मैं उसे तसल्ली देने आई हूँ। अदादारों, जब ये मंजर उस औरत ने देखा, शोहर को नया जाग ये किस बच्ची को ले आया है? मोहम्मद की बेटी शफाअत के लिए आ गई है। कहा इस बच्ची से पूछते हैं। जब बच्ची को ख्वाब से बेदार किया गया, कहा इतना तो बता तेरे बाप की कौन सी इतनी बड़ी मजबूरी थी कि तुझे बाजार में भेज दिया? कहा मजबूरी और कोई न थी, फर्श अज़ा हर साल बिछाते थे, इस साल पैसे न थे, बाबा मुझे बेच कर गए हैं। कहा अल्लाह अकबर, इतनी अजमत है सैयदा को पुरसा देने की। बेटी फिर एक काम कर, हमें भी उस फर्श अज़ा पर ले चल। अरे हम उनके दर से दूर है, इतने वो करीम है, अगर उनके दरवाजे पर आ जाएंगे उनके करम की हद न होगी। अजरुकुम इंदल्लाह। फकत दो जुमले आज मैं उस शहीद के अर्ज करना चाहता हूँ जो रंग का काला था, गुलाम था। अजीब शिकवा किया जौन ने आकर, कहा मौला मुझे भी इज़्ने जहाद दीजिए। मौला फरमाते नहीं, तुझे सज्जाद की खिदमत के लिए रखा है, अगर सज्जाद इजाज़त दे मुझे कोई एतराज़ नहीं। कहते मौला लगता है मैं रंग का काला हूँ, मेरे पसीने से बदबू आती है,
میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ میں شہیدوں کے خون کے ساتھ میرا خون بھی مکس ہو جائے. کہا جون ایسی کوئی بات نہیں، جیسا اکبر میرے لیے ویسا جون میرے لیے. اگر سجاد اجازت ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. جون آیا اس خیمے میں جہاں امام سجاد لیٹے ہوئے تھے، بیدار نہیں کیا، قدموں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگے. آنسو گرے سجاد کے قدموں پر. آنکھ کھلی، کا کون ہے رونے والا؟ کہا آپ کا خادم جون. آقا اجازت نہیں دیتے، کہتے میں نے بیمار کربلا کی خدمت کے لیے تجھے رکھا ہے. یا ایک مرتبہ سجاد نے کہا جون میں نے اجازت دی، میرے بابا پر قربان ہو جا. اب جب جون آئے مسکراتے ہوئے، کہا مولا اجازت مل گئی. اب حوصلے سے جملہ سننا. دادا جون کو جب اجازت ملی نا، پیر سن ہے آ رہا ہے میدان میں، لرزتا ہوا آ رہا ہے اور یہ جملے کہہ رہا ہے، کیا تم لوگوں نے حسین کو لاوارث سمجھا ہے؟ ارے حسین کے وارث ہم زندہ ہے، حسین لاوارث نہیں ہے. دادا وہ جنگ کرنا شروع کی، ہر ایک نے حسین کو پکارا تھا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جون نے حسین کو نہیں پکارا، شاید احساس ندامت تھا. کہاں غلام کہاں آقا؟ ارے آقا کو تکلیف نہ پہنچنے پائے لیکن حسین پہنچے. آگوش میں سر کو رکھا. علماء بیان کرتے ہیں حسین جھکے، جون کے پیشانی کے بوسے دینے لگے. یا عزیزو قبلہ ثابت علی نجوی فرمایا کرتے ہیں، ایک مرتبہ جون نے کہا مولا میرے پائن کی جانب سے ایک کالے برکے والی بیوی نظر آ رہی ہے. کہا جون اپنے پاؤں کو جمع کر لے، میری ماں زہرا تجھے لینے آ گئی ہے، میرے بھیا تجھے لینے آ گئے ہیں، میرے نانا تجھے لینے آ گئے ہیں. اللہ اب حسین نے دعا کی، پروردگارا جون نے شکوہ کیا تھا میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے میں بدبو آتی ہے، اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے پسینے میں خوشبو دے دے. اب کربلا کے شہیدوں کے بعد جب دفنانے کی باری آئی سب پریشان تھے، یہ لاشا کس کا ہے؟ اتنا چمک رہا ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے. مولا سجاد نے کہا ارے دیکھ نہیں رہے ہو اس کا چہرہ کیسے چمک رہا ہے، اس کے پسینے میں کتنی خوشبو ہے. میرے